بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 18 برس عمر ہو گئی تھی۔ یتیم نوجوان اپنی والدہ کے ساتھ نانا کے گھر مقیم تھا، جو تقوی و پرہیزگاری اور علم و معرفت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ نوجوان نے انہی کے ساتھ زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی اور اب دل مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ ایک روز والدہ سے کہا، اماں جان مجھے اللہ کے کلام میں لگا دیجئے، دل کرتا ہے کہ بغداد جا کر علم میں مشغول ہو جاؤں اور صالحین کی زیارت کروں۔ یہ سن کر بیوہ ماں رونے لگی، مگر دین کی محبت رگ رگ میں رچی بسی تھی، اسی لیے بیٹے کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ شوہر کے چھوڑے ہوئے 80 دینار میں سے 40 دینار ان کی قمیض میں بغل کے نیچے سی دیے تاکہ محفوظ رہیں، اور باقی 40 دینار دوسرے بیٹے کے لیے رکھ لیے۔ جب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو ماں بیٹے کو باہر تک چھوڑنے آئیں اور بھیگی آنکھوں سے کہا، دیکھو بیٹے، تمہاری جدائی اللہ کے راستے میں قبول کرتی ہوں، اب شاید قیامت تک تمہیں نہ دیکھ سکوں، مگر سنو ہر حال میں سچ بولنا۔ نوجوان ایک قافلے میں شامل ہو کر بغداد کی جانب چل پڑا۔ قافلہ ایک جنگل میں پہنچا تو اس پر ڈاکوؤں نے ہلہ بول دیا۔ ایک ڈاکو نوجوان کے پاس آیا اور پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر بولا، اے فقیر تیرے پاس کیا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، بولا، اچھا تو بتاؤ دینار کہاں ہیں؟ نوجوان نے کہا، میری گدڑی میں بغل کے نیچے ہیں۔ اس پر ڈاکو ہنس کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور ڈاکو کا اس کی طرف گزر ہوا تو اس سے بھی ایسے ہی سوال و جواب ہوئے، جس پر وہ نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سردار نے دیکھا تو واقعی گدڑی میں دینار موجود تھے۔ اس نے پوچھا، جب ان دیناروں کا کسی کو علم نہیں تھا اور تم انہیں بآسانی چھپا بھی سکتے تھے تو پھر ہمیں کیوں بتایا؟ نوجوان نے جواب دیا، میری ماں نے مجھ سے سچ بولنے کا عہد لیا تھا تو میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور بولا، تم اپنی ماں کے ساتھ عہد کے اتنے پابند ہو اور ایک میں ہوں جو اللہ کے ساتھ بھی عہد کا پابند نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پورے گروہ سمیت توبہ کر لی اور قافلے والوں کا مال واپس کر دیا۔ یہ نوجوان شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں پیدا ہوئے، تاہم جائے ولادت سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مولانا عبدالرحمن جامی کے مطابق آپ جیلان میں پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کو جیلانی یا تلفظ کے فرق کے ساتھ گیلانی کہا جاتا ہے۔ بعض نے علاقے کا نام جیل تحریر کیا ہے۔ اب یہ جیلان یا جیل کہاں ہے، اس پر اہل علم تقسیم ہے۔ دارالشکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ آپ کی ولادت جیل میں ہوئی، جو طبرستان کے عقب میں ایک ملک کا نام ہے، جسے جیلان، گیلان یا گیل بھی کہتے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق جیل دریائے دجلہ کے کنارے ایک علاقے کا نام ہے، تو کئی ایک نے اسے مدائن میں بتایا ہے، جسے آج کل کردستان کہا جاتا ہے۔ تاہم بیشتر مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت بحیرہ قزوین، بحیرہ کیسپیئن کے ساتھ واقع ایرانی صوبے گیلان کے گاؤں نیف میں ہوئی، اسی لیے آپ کو فارسی زبان پر عبور حاصل تھا۔ والد کا نام ابو صالح موسیٰ تھا، جو فوجی ہونے کی وجہ سے جنگی دوست کے نام سے معروف تھے، جبکہ والدہ کا نام ام الخیر تھا۔ آپ کا نسب والد کی طرف سے حضرت حسن اور والدہ کی جانب سے حضرت حسین سے ملتا ہے۔ آپ کے عبداللہ نام کے ایک بھائی بھی تھے جو عمر میں آپ سے چھوٹے تھے، تاہم جوانی ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ابتدائی تعلیم کے بعد 400 میل کا سفر طے کر کے بغداد پہنچے۔ مدرسہ نظامیہ میں داخل ہو گئے، جہاں کئی برس تک نامور اساتذہ سے اپنی علمی پیاس بجھاتے رہے۔ اس دوران آپ نے بہت تکالیف برداشت کی، جنہیں پڑھ کر دل کٹ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے ایسی ہولناک سختیاں برداشت کی کہ اگر وہ پہاڑ پر گزرتی وہ پھٹ جاتے۔ ایک پردیس، اوپر سے جیب خالی اور پھر خودداری کے پیکر، ایسے میں کئی روز تک بھوکا رہنا معمول بن گیا تھا۔ آپ نے ایک بار ایک واقعہ یوں بیان فرمایا ہے، مجھ پر ایسا سخت وقت بھی گزرا کہ کئی دنوں تک کھانے کو کچھ نہ ملا۔ آخر بھوک سے تنگ آ کر دریا کے کنارے گیا تاکہ وہاں گری پڑی چیزوں سے ہی پیٹ بھر لوں، لیکن وہاں مجھ سے بھی پہلے کچھ لوگ ایسی چیزیں تلاش کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں واپس آ گیا تاکہ انہیں فائدہ ہو جائے۔ بھوک سے نڈھال حالت میں شہر کی ایک مسجد میں جا کر لیٹ گیا کہ کسی سے سوال کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ ایک نوجوان روٹی اور بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور ایک طرف بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ اسے دیکھ کر میری بھوک مزید بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد نوجوان نے میری طرف دیکھا اور
کہا آئیے بسم اللہ کیجئے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو مجبوراً کھانے میں شریک ہو گیا۔ جب اس کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے بتایا میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور عبد القادر نامی نوجوان کی تلاش میں آیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے بتایا میں ہی عبد القادر ہوں تو اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے کہا آپ کی والدہ نے میرے ذریعے آپ کے لیے 8 دینار بھجوائے تھے، اللہ کی قسم جب کسی طرح آپ کا پتہ معلوم نہ ہو سکا اور میرے پاس کھانا خریدنے کو سوائے اس رقم کے جو کہ آپ کے لیے میرے پاس موجود تھی کچھ باقی نہ رہا تو میں نے آپ کی رقم میں سے یہ روٹی سالن خرید لیا، لہذا یہ آپ ہی کا مال ہے، خوب اچھی طرح کھائیے اور مجھے اپنا مہمان سمجھیے۔ آپ نے تعلیمی سفر کی تکمیل کے بعد مدرسہ نظامیہ ہی میں تدریس کا آغاز کر دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مطابق آپ 33 برس تک مدرسہ نظامیہ میں پڑھتے پڑھاتے رہے۔ بعد ازاں اپنے استاد قاضی ابو سعید کے قائم کردہ مدرسہ باب العزی سے وابستہ ہو گئے۔ آپ کے اخلاص اور علمی رسوخ کے سبب دور دور سے طلبہ نے وہاں کا رخ کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی اس کا نام مدرسہ قادریہ مشہور ہو گیا۔ آپ کے تدریسی مشاغل سے متعلق مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے اعلیٰ مراتب ولایت پر فاضل ہونے اور نفوس کی اصلاح و تربیت میں ہمہ تن مشغول رہنے کے ساتھ مدرسے میں ایک سبق کے تفسیر کا، ایک حدیث کا، ایک فقہ کا اور ایک اختلافات ائمہ اور ان کے دلائل کا پڑھاتے تھے۔ صبح و شام تفسیر، فقہ، مذاہب ائمہ، اصول فقہ اور نحو کے اسباق ہوتے۔ ظہر کے بعد تجوید کی تعلیم ہوتی۔ آپ علمی وسعت، رسوخ اور دینی سمجھ بوجھ میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ حنبلی فقہ کے پیروکار تھے اور عموماً اسی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ آپ کی فقہی ذہانت سے متعلق کئی واقعات مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ علماء کرام کے پاس ایک ایسا سوال آیا جس نے سب کو چکرا دیا۔ سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے قسم کھائی ہے کہ وہ کوئی عبادت کرے گا جس میں اس کی عبادت کے وقت کوئی دوسرا شریک نہ ہو، اور اگر اس نے قسم پوری نہیں کی تو اس کی بیوی کو 3 طلاق۔ علماء حیران تھے کہ اسے ایسی کون سی عبادت بتائی جائے جسے اس وقت روئے زمین پر کوئی دوسرا شخص نہ کر رہا ہو۔ جب یہ سوال آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے مطاف خالی کروا دیا جائے اور وہ تنہا خانہ کعبہ کا طواف کر لے۔ آپ نے دینی علوم کی تکمیل کے بعد ہی راہ سلوک میں قدم رکھا۔ اس ضمن میں آپ کا ارشاد ہے مخلوق سے کنارہ کشی یعنی راہ سلوک سے قبل علم فقہ حاصل کرو، کیونکہ جو شخص علم کے بغیر عبادت کرتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے طریقت کی تعلیم شیخ ابو الخیر حماد بن مسلم الدباس سے حاصل کی، جبکہ خرقہ خلافت حضرت قاضی ابو سعید سے پہنا۔ آپ کے روحانی کمالات کے سبب یہ سلسلہ بعد ازاں آپ ہی کی ذات بابرکات سے منسوب ہو گیا اور سلسلہ قادریہ کہلایا۔ آپ کا قد درمیانہ، رنگ گندمی، سینہ کشادہ، بھویں ملی ہوئی، ناک اونچی، بھری بھری داڑھی اور آواز بلند تھی۔ ہدیہ بہت مشکل سے قبول فرماتے اور جب کوئی چیز لے لیتے تو سب یا اس کا کچھ حصہ حاضرین مجلس میں تقسیم فرما دیتے۔ اپنی معاشی ضروریات کاروبار اور کاشتکاری سے پوری کرتے۔ علماء کے شان لباس پہنا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا لباس حکمرانوں سے بھی زیادہ نفیس اور قیمتی ہوتا تھا۔ اپنے بیوی بچوں کا بھی بے حد خیال رکھتے اور دوسروں کو بھی ان کے حقوق پورے کرنے کی ہدایت فرماتے۔ کبھی حکمران کے دروازوں پر نہیں جاتے تھے، البتہ حکمران آپ کے پاس حاضر ہونے میں فخر محسوس کرتے۔ شیخ معمر کہتے ہیں میری آنکھوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے سوا کسی کو اتنا خوش اخلاق، وسیع القلب، کریم النفس، مہربان، وعدے اور دوستی نبھانے والا نہیں دیکھا۔ چھوٹوں کو شفقت سے اپنے پاس بٹھاتے، بزرگوں کو احترام کرتے، سلام میں پہل کرتے، لوگوں کے ساتھ حلم اور تواضع سے پیش آتے۔ شیخ الاسلام شہاب الدین حجر کے مطابق آپ فقیہ و زاہد اور عابد و واعظ تھے، لوگوں کو زہد اختیار کرنے اور توبہ کرنے کا درس دیتے تھے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں جب میں بغداد میں داخل ہوا تو شیخ عبد القادر جیلانی علم و فضل، حال و قال کی انتہائی منزل پر تھے۔ کسی طالب علم کو دوسرے علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ آپ کا طرز عمل طلبہ کے ساتھ بہت اچھا تھا، صبر و تحمل اور وسیع النظری سے کام لیتے۔ میں نے کسی شخص کی آپ سے بڑھ کر دین کی وجہ سے تعظیم ہوتے نہیں دیکھی۔ بادشاہ اور وزراء بھی آپ کی مجالس میں انتہائی عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے اور عام لوگوں کی طرح ادب سے بیٹھ جاتے۔ علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، امام شافعی، امام ذہبی وغیرہ نے آپ کا
انتہائی عزت و احترام سے ذکر کیا ہے۔ جمعے کو جامع مسجد کے لیے جاتے تو لوگ زیارت کے لیے راستے میں قطاریں بنا کر کھڑے ہو جاتے اور آپ کو دیکھ کر دعائیں مانگتے۔ آپ کو ضرورت مند اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کا بہت شوق تھا۔ آپ کے ہاں رات کے وقت وسیع دسترخوان بچھائے جاتے اور آپ دیگر افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مقام سے نوازا تھا، مگر آپ اس کے باوجود انتہائی عاجزی اور انکساری سے رہتے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے، لوگوں نے عبد القادر جیلانی کو بیت اللہ میں دیکھا کہ کنکریوں پر چہرہ رکھے عرض کر رہے ہیں، اے میرے مالک مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا مستحق ہوں تو قیامت میں مجھے نابینا اٹھانا تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آپ ہفتے میں 3 مرتبہ جمعہ، منگل کی شب اور اتوار کی صبح مجلس سے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی کے مطابق ان مجالس میں 70,000 کے قریب افراد شریک ہوتے۔ سامعین میں عام افراد کے ساتھ علماء، مشائخ اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار بھی شریک ہوتے۔ چونکہ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر تو نہیں ہوتے تھے، اس لیے لوگوں تک آپ کی بات پہنچانے کے لیے درجنوں افراد موجود رہتے۔ نیز آپ کے ارشادات لکھنے کے لیے 400 تجربہ کار خوش نویس بھی مجلس میں ہوتے اور ان کے تحریر کردہ ملفوظات آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے دستیاب ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسی مجلس ہو جس میں یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ ہر طرف آہو وکا کے مناظر ہوتے، لوگ آپ کے ارشادات سن کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جرأت و بے باکی کا بے مثال نمونہ تھے اور لگی لپٹی رکھے بغیر پوری قوت سے اپنی بات کرتے۔ آپ فرماتے تھے، میں تم سے حق بات کہہ رہا ہوں، تم سے ڈرتا ہوں اور نا امید رکھتا ہوں۔ تم اور ساری زمین کے لوگ میرے نزدیک مچھر اور چیونٹی جیسے کمزور ہیں، کیونکہ میں نفع و نقصان سب حق تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتا ہوں۔ ایک بار خلیفہ نے ایک ظالم شخص کو گورنر مقرر کیا تو آپ ممبر سے یوں مخاطب ہوئے، آج تو نے جس ظالم کو مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار مقرر کیا ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں کیا جواب دے گا؟ خلیفہ نے یہ بات سن کر تقرری کا فاصلہ واپس لے لیا۔ جاہل اور نام نہاد صوفیات سے متعلق فرمایا، اے منافق، یہ مرتبہ تمہیں اپنے نفاق اور ریاکاری سے کب ہاتھ آ سکتا ہے؟ تم تو لوگوں میں اپنی مقبولیت دیکھنا چاہتے ہو، اپنے ہاتھوں کو چومتے چامتے دیکھنا چاہتے ہو، تم ریاکار ہو، جھوٹے ہو، لوگوں کا مال اڑانے والے ہو۔ تم پر لازم ہے کہ علم پر عمل کرنے والے شیوخ کی صحبت اختیار کرو۔ تم میں سے بہت سے حرص اور لالچ کا شکار ہیں۔ آپ 561 ہجری میں مختصر علالت کے بعد 90 برس کی عمر میں اللہ اللہ کی تکرار کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، مورخین نے 8، 10 اور 11 ربیع الثانی کا ذکر کیا ہے۔ صاحبزادے عبد الوہاب نے نماز جنازہ پڑھائی اور بغداد میں تدفین عمل میں آئی۔ آپ کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں غنیۃ الطالبین، الفتح الربانی اور فتح الغیب زیادہ معروف ہیں۔ ان کے اردو تراجم بھی دستیاب ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صوفیاء کرام میں ایک ایسے منفرد مقام پر فائز ہیں کہ صوفیاء کے حلقوں میں سب سے زیادہ آپ ہی کا ذکر ہوتا ہے، مگر آپ کے تذکرے میں کرامات کا حصہ غالب رہتا ہے، جس کے سبب آپ کی علمی اور انقلابی خدمات پس منظر میں چلی جاتی ہیں اور شخصیت پوری طرح سامنے نہیں آ پاتی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے، جیسا کہ شیخ عز الدین عبدالسلام اور علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جتنی کرامات آپ کی مشہور ہوئیں، کسی اور کی اتنی تواتر سے مشہور نہیں ہوئیں۔ تاہم آپ کی سب سے بڑی کرامت مردہ دلوں کو زندہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کی توجہ اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی ایمانی زندگی عطا فرمائی۔ آپ کا وجود اسلام کے لیے ایک باد بہاری تھا جس نے دلوں کے قبرستانوں میں نئی جان ڈال دی اور عالم اسلام میں ایمان و روحانیت کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ آپ ایک ایسے وقت مدرسے کی مسند، صوفیاء کے سجادے اور مسجد کے ممبر پر رونق افروز ہوئے، جب ایک طرف مسلمانوں کے عقائد کو نشانہ بنایا جا رہا تھا تو دوسری طرف مسلمان سیاسی ابتری کا شکار تھے اور مسلم معاشرہ اپنی اعلیٰ اخلاقی صفات سے محروم ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں آپ ایک انقلابی رہنما کے طور پر سامنے آئے اور ریاستی، معاشرتی، سیاسی، مذہبی معاملات میں اصلاح کے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ مورخین آپ کو محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔